العالمین علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف اور آپ کی عظمت اور آپ کی بڑائی اور آپ کی شان اور آپ کا مقام بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ فرمایا۔ بہت کم ایسے مقامات ملتے ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف نام لے کر ذکر فرمایا، ورنہ اکثر مقامات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے ساتھ ساتھ آپ کے اوصاف، آپ کے حسنات اور آپ کا مقام اور آپ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کہا درود و سلام ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، معصوم بچوں اور اسلامی مائیں اور بہنیں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ توبہ، سورہ احزاب، سورہ کوثر اور ان جیسی مختلف صورتوں سے آیات کا انتخاب کرتے ہوئے تلاوت کیے۔ ان آیات کی روشنی میں خطبہ جمعہ کا عنوان ہے گستاخ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انجام بد۔ حاضرین جمعہ، حق اور باطل کی کشمکش یہ کوئی پہلا واقعہ یا کوئی پہلی بات نہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش روز اول سے، جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور ہر قوم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرماتا رہا، تو ان نبیوں کی قوموں نے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے ساتھ دشمنی موہ لی اور باطل کا سر اونچا کرنے کی ناکام کوششیں انہوں نے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے اندر باطل کا سر کچل کے رکھا اور حق غالب ہو کر رہا، اور حق کو غالب ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا۔ اسی طرح آخری نبی رحمت للعالمین سید المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بھی کفار مکہ اور مشرکین عرب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح سے ایذا پہنچائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی، اور اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات کی جانب سے حکم ملا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان کیا، اور صفا کی پہاڑ پر کھڑے ہونے کے بعد سارے قبائل کو جمع فرمایا اور اپنی دعوت کا اعلان کیا۔ تو گستاخ رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو لہب نے کہا تھا تبت لک لہذا جمعتنا، کہ نعوذ باللہ اے محمد تمہاری بربادی ہو، نعوذ باللہ تم نے ہمیں کیا اسی لیے جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے اس بدبخت کا اور آپ کے چچا ابو لہب کا جو انجام فرمایا سورۃ اللہب کے اندر آج بھی موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس دن سے، اس روز سے آج تک یہ کشمکش چل رہی ہے شان رسالت میں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو انجام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کا کیا، جو انجام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کا کیا، جو انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عتیبہ کا کیا، جو انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عتبہ کا کیا، اور بہت سارے کفار مکہ کا جو انجام ہوا وہی انجام ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ملک میں، ہر شہر میں، جہاں کی بھی زبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کھولی جاتی ہے، یا جہاں بھی قلم اٹھایا جاتا ہے اس کا انجام بد وہی ہوتا ہے۔ حاضرین، قرآن کریم نے بے شمار مقامات پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا ذکر فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بارہا ان کفار مکہ کی ایذا رسانیوں پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچائی جانے والی ان
तकालीफ पर दिलासा देते हुए, तसल्ली देते हुए आपको जो है आपको इत्मीनान दिलाते हुए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी अलैहिस्सलाम हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। आपका जिक्र जिंदा और जावेद है। आज दुनिया का कोई ऐसा हिस्सा बाकी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गोशा बाकी नहीं, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं, दुनिया की कोई ऐसी बस्ती बाकी नहीं, कोई ऐसी जगह बाकी नहीं जहां ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा बुलंद ना होता हो, जहां अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं ना गूंजती हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक की जीती जाती एक तस्वीर आज सारी दुनिया के अंदर हम और आप देख सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी अलैहिस्सलाम की अज़मत के तराने बहुत तरीके से बहुत मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुनगुनाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दा, तो कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी, तो कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वज़्ज़ुहा, और कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर। कभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा या अय्युहल मुद्दसिर, कभी अल्लाह ने कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नबी का तारुफ और अपने नबी की अज़मत और अपने नबी का मुकाम बहुत बुलंद किया, और खुद आप अलैहिस्सलाम ने अपना मुकाम और अपनी अज़मत और अपनी बड़ाई का जिक्र करते हुए फरमाया अना सय्यिदु उलिद आदम, कि मैं तमाम इब्ने आदम का सरदार हूँ, और मुझे क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला मकाम महमूद अता फरमाएगा, और मेरे ही ज़रिए जन्नत की इफ्तिताह करवाएगा, और मेरी शिफाअत और मेरी सिफारिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाएगा। ये वो मकाम है जिसको दुनिया चाहते हुए भी न मिटा सकती है, बल्कि इस मकाम को मिटाने की नाकाम कोशिशें करने वाले दुनिया से मिट जाते हैं, और उनका हशर वो होता है जो हशर अबू लहब और अबू जहल का हुआ है। हजरत, माजी के बाद इन चंद सालों से हम और आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम के फैलती हुई ताकत को देखते हुए इस्लाम दुश्मन अनासिर ने इस्लाम को दबाने और शरिया इस्लाम के खिलाफ जो है आवाजें बुलंद करने लगे। कभी इस्लाम को दहशतगर्दी का लेवल दिया, कभी अहले इस्लाम को जो है डरा और धमका कर खौफ की जिंदगी में उन्हें गुजारने पर मजबूर किया, तो कभी कुरान करीम पढ़ना जाए इस तरीके से उंगलियां उठाई, और कभी नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियां की, चाहे वो सन 2007 का वाकया हो जिसका अंजाम बद अभी अक्टूबर के 2021 के अंदर हुआ, जिसने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखाना कार्टून शाये किया था, और सारी दुनिया इंसानियत और सारी दुनिया इस्लाम ने उसके खिलाफ आवाज उठाया, और वो खुद अपने अंजाम को पहुंच गया, और सारी दुनिया ने देखा सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए सारे ममालिक ने देखा कि उस गुस्ताख का अंजाम क्या हुआ। अपनी पूरी हिफाजती दस्ते के साथ कार में जा रहा था, अक्टूबर का यही महीना, अक्टूबर के महीने में इसी साल जो है उसका जो अंजाम बद हुआ कि एक जो है ट्रक आती है और तक उससे टकरा जाती है, और उसी कार के अंदर वो जलकर राख बन जाता है, और उसकी हिफाजती दस्ते उसे कुछ नहीं कर सकते। चाहे वो 2015 का वाकया हो हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारी सरजमीन और हमारे इस हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाला कमलेश तिवारी क्यों ना हो, जिसने 2015 के अंदर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, हमारे नबी की शान में लिखा, और उस वक्त भी सारी दुनिया इंसानियत और सारा आलम इस्लाम उसके खिलाफ एहतजाज किया था, और अपने गम और गुस्से का इजहार किया था, और उसका अंजाम बद भी उसने देख लिया कि उसी के अपनों ने उसे ऐसा कत्ल किया कि वो जहन्नम रसीद हो गया। हजरत, कोई इंसान ये ना समझे कि मैं जब चाहे जैसे चाहे कलम के जरिए, जुबान के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, अपनी सरबत के जरिए, अपनी दौलत के जरिए, अपनी हुक्मरानी के जरिए कुरान करीम पर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता जाऊंगा और फिर मैं बच जाऊंगा, ये उसका ख्वाब व ख्याल है या गलत फहमी है या कुछ फहमी के अंदर मुब्तला है। दुनिया इंसानियत ने देखा, दुनिया की इस कायनात ने देखा, और तारीख इस बात की गवाही देती है कि जिसका कलम, जिसकी जुबान, जिसका हाथ, जिसका कदम भी नबी अलैहिस्सलाम की शान में उठा, गुस्ताखियाना तौर पर उठा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका अंजाम करके रखा है। हज़रात,
اس زمانے کے دو نام میں نے آپ کے سامنے، دو واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ لارس ویگلس جس نے 2007 میں نبی علیہ السلام کے شان میں گستاخانہ کارٹون شائع کیا تھا، اور اس کا انجام اکتوبر 2021 کے اندر ہم نے اور آپ نے اور ساری دنیا نے دیکھ لیا۔ کملیش تیواری جس نے 2015 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا، اسی کے چند ہی مہینوں کے بعد اس کے اپنوں نے اسی کے گھر میں اسے مار دیا اور ختم کر دیا۔ حضرات یہ حقیقت ہے، ان حقائق کو ماننا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے، اپنے نبی آخر الزمان علیہ السلام کے اپنے نبی آخر الزمان علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ والوں کے لیے کافی ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، آپ کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہو جائے اور اللہ کی لعنتیں برسے، اس کو ساری دنیا کی طاقت مل کر بچانا چاہے نہیں بچا سکتی ہے۔ اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 کے اندر بیان فرمایا ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، کہ بے شک جو لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ جس شخصیت پر یا جس آدمی پر یا جس حکومت پر یا جس ادارے پر یا جس علاقے پر اللہ کی لعنتیں برس جائیں، وہ علاقہ، وہ ادارہ، وہ حکومت، وہ آدمی، وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں قائم نہیں رہ سکتی ہیں، بلکہ وہ نیست اور نابود ہو جاتی ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان کے اوپر لعنت اور آخرت میں بھی ان پر لعنت ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا بھیانک اور ذلت کن اور رسوا ذلیل ہونے والا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا جو انجام کیا، ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی شان میں ابو لہب، ابو جہل کا بیٹا گستاخی کیا۔ ابو جہل خود اپنی زبان سے کہتا ہے دیکھیے کافر ہے، مشرک ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن نبی کی باتوں پر اسے کس قدر یقین ہے، کس قدر یقین ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود کہتا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے میں اپنے قافلے کے ساتھ ایک سفر کے لیے پوری تیاری کر لیا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے جا، تو جو ہے محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دو چار گالیاں دے کر آپ مستقبل کر تاکہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ ابو جہل کہتا ہے میرا بیٹا عتیبہ گیا اور جا کر جو ہے محمد کی شان میں نعوذ باللہ گستاخیہ کیا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی شان میں جب ابو جہل کا بیٹا گستاخی کرنے لگا، آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتھر سے بددعا کے کلمات نکلے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم سلط کلابا من کلابک، اے اللہ اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر لگا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا لگنی تھی۔ ابو جہل کا بیٹا گھر آیا، ابو جہل سے سارا واقعہ سنایا کہ ایسا ہوا۔ ابو جہل کو ڈر اور خوف شروع ہو گیا کہ اب میرا بیٹا ختم ہو جائے گا، محمد کی بددعا رائے گا نہیں جائے گی۔ ذرا سوچئے کہ ابو جہل کافر ہے، مشرک ہے، نبی کا دشمن ہے، لیکن نبی کی بددعا پر اسے کس قدر یقین ہے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اسی وقت سے مجھے ڈر اور خوف شروع ہو گیا، اور ہمارا سفر شروع ہوا، اور سفر چلتے چلتے رات کی تاریکی میں ایک ایسے جنگل اور بیابان کے اندر ہم وہاں پہنچے جہاں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ راہب نے کہا کہ آج کی رات یہاں تم کیوں رکنا چاہتے ہو، جبکہ اس جنگل اور بیابان کے اندر یہاں جو ہے جنگلی جانور بکریوں کی طرح آیا اور جایا کرتے ہیں۔ ابو جہل کو اور بھی ڈر لاحق ہو گیا۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے اپنے قافلے والوں کو سب کو جمع کیا، اور ابو جہل نے اپنے قافلے والوں سے کہا دیکھو میں تمہارا سردار ہوں اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بیٹے کا سوال ہے، میرا بیٹا چلے جائے گا، مجھے ڈر اور خوف ہے، لہٰذا تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس جتنا ساز و سامان ہے تم جو ہے اس کو جمع دو، اور اس کی اونچائی پر میرے بیٹے کو سلا دو، اور تم سب کے سب رات ساری اس کی نگرانی کرتے رہو۔ ابو جہل کا دل بھی مان رہا ہے، دل کے اندر بھی ڈر اور خوف ہے کہ میرے بیٹے کا کچھ نہ کچھ حشر ہو جائے گا، لہٰذا خود کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد قافلے والوں نے اس کی بات مان لی اور اپنا
سلا دیا اور نگرانی کرنے لگے، اور رات جیسے ہی ہونی شروع ہوئی ایک شیر آیا اور آ کر ہر ایک کے چہرے کے پاس گیا اور ہر ایک کی زبان کو سونگا اور واپس پلٹا تو تھوڑا سا اطمینان ہوا، لیکن وہ شیر واپس نہیں پلٹا بلکہ 2-4 قدم پیچھے گیا اور پھر پیچھے جانے کے بعد چھلانگ لگا کر وہاں پہنچا جہاں ابو جہل کا بیٹا آرام کر رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل کے بیٹے کو جو ہے چیرا اور پھاڑ کر ختم کر دیا۔ حضرات، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرم مکے کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر جتنے گستاخوں کو میں دیکھتا تھا ان سب کو بدر کے میدان میں قتل کیے ہوئے پایا میں۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی بچی ہے، ابھی چھوٹی سی بچی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں، عتبہ، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن معیط، عتبہ بن شیبہ وغیرہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں شرارت سوچتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہے کوئی فلاں قبیلے کے پاس جائیں، وہاں اونٹ کٹی ہوئے ہیں، اونٹ کی گندگی لائیں اور نعوذ باللہ محمد اگر سجدے میں چلے جائیں محمد کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ ان میں سے ایک بدبخت اڑتا ہے اور جاتا ہے اور جا کر وہ گندگی لاتا ہے، اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو آپ علیہ السلام کی پیٹھ پر وہ اونٹ کی اوجڑی رکھ دیتا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہی آتی ہیں، انہیں برا بلا کہتی ہیں، اپنے نازک سے اور چھوٹے سے ہاتھوں سے اس کی صفائی کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے جن کو میں نے دیکھا وہ سب کے سب بدر کے میدان میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں ڈالے گئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ جس نے بھی دشمنی کی اس کا حشر بہت برا ہوا۔ ابو جہل کے بیٹے کا واقعہ آپ نے سنا، ابو جہل کا بھی وہی واقعہ، وہی حال ہوا جنگ بدر کے اندر، جس کو 2 چھوٹے بچوں نے مار دیا اور قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بوڑھا آدمی تھا، بدر کے میدان میں میرے درمیان میرے لیے جو معاونین پیش کیے گئے 2 بچے تھے، میں بہت پریشان تھا کہ 2 بچے میرا کیا ساتھ دیں گے، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ان دونوں نے آ کر پوچھا، چچا جان ابو جہل کو کیا آپ جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ بچے ابو جہل کے بارے میں تو پوچھ رہے ہیں لیکن کیا کر پائیں گے بچے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل کا سامنا ہو رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اشارہ کر دیا کہ بچوں یہی ابو جہل ہے۔ وہ دونوں بچے آگے بڑھتے ہیں اور ابو جہل کو جو ہے مارتے ہیں، نیچے گرا دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا دونوں کی تلوار بتاؤ، دونوں کی تلوار دیکھی، دونوں کی تلوار پر خون لگا تھا۔ آپ نے فرمایا دونوں نے مل کر ابو جہل کا خاتمہ کیا۔ کون ہے ابو جہل؟ ابو جہل قوم کا سردار ہے، ابو جہل قریش کا سردار ہے۔ ابو جہل کو بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا، لیکن مارا گیا تو کس سے مارا گیا؟ مارا گیا تو 2 چھوٹے بچوں کے ذریعے مارا گیا۔ حضرات، یہ بہت برا انجام نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ہر دور میں ہوا اور ہوتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی اور ان کی لونڈی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، وہ سمجھاتے تھے، بجھاتے تھے، اسے باز آنے کے لیے کہتے تھے لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی نابینا تھے، اس لونڈی سے اس کے 2 اولاد بھی تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس لونڈی کو جو ہے برداشت نہیں کر رہے تھے۔ ایک رات کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رات ہونا شروع ہوئی اور اس لونڈی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنا شروع کی تو میں اٹھا اور ایک چاقو سے جو ہے اس کا کام تمام کر دیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے، کسی صحابی نے کہا کہ تم تو نابینا ہو، تم نے کیسا کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اس صحابی کو تم نابینا مت کہو، اس نے
محبت رسول میں، عظمت رسول میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وہ بینائی عطا کی تھی، وہ بصیرت عطا کی، اس نے اپنی لونڈی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس لونڈی کے خون کو جو ہے حلال بتا دیا۔ اتنا ہی نہیں، کعبۃ اللہ جیسی مقدس سرزمین، کعبۃ اللہ جیسے مقدس گھر اور حرم مکی کے اندر جہاں قول اور قرابہ منع ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری جنگوں کے اندر اس بات کا اصول بتایا کہ دیکھو عورتوں کو نہ مارنا، عورتوں کا قتل نہ کرنا، لیکن ایک ایسا وقت آیا، ایک ایسا ٹائم آیا کہ بعض عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ آج کے دن اگر یہ عورتیں اور آج کے دن یہ مرد کعبۃ اللہ کا غلاف بھی اگر پکڑ کر تھامے ہوئے ہیں، تب بھی میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انہیں تم جہاں پاؤ قتل کر دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام جو ہے وہ قتل ہے، وہ قتل ہے، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، کسی سے بھی کرے۔ یہاں تک کہ علامہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر اس بحث کو بھی نقل کرتے ہیں، اس بحث کو بھی نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، مرتد ہو گیا گستاخی کی وجہ سے، پھر اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا، تو کیا تب بھی اس کی سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو تمام بحث کا خلاصہ یہی لکھا جاتا ہے کہ اس کے مرتد ہونے کے بعد توبہ کر کے اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی جو ہے اسے سزا دی جائے گی، اور وہ سزا جو ہے وہ موت ہے، وہ سزا جو ہے وہ موت ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، اسی میں سے ایک واقعہ کعب بن اشرف کا ہے۔ کعب بن اشرف جو ہے بڑا غرور اور بڑا متکبر انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑے گستاخیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اپنی محفل کے اندر کہا ہے کوئی جو کعب بن اشرف کا قتل کر آئے، تو ان میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام اس بہترین کام کے انجام دہی کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے، البتہ مجھے چند چیزوں کی اجازت دیجئے کہ میں وہاں کچھ باتیں جھوٹ بتاؤں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں کعب بن اشرف کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ ہمیں قرض چاہیے تمہارے پاس سے، اس لیے کہ صدقہ دینا ہے۔ تو پھر وہاں باتیں ہوتی ہیں کہ قرضوں میں تمہیں دے دوں گا، لیکن تم رہن کے طور پر، ضمانت کے طور پر کیا رکھو گے؟ تو اس نے کعب بن اشرف نے کہا کہ تمہاری عورتیں رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تم تو سردار قسم کے آدمی ہو، تمہارے پاس جو خواتین ہیں وہ بڑے ہی لحیم شہین اور خوبصورت ہیں، اگر ہماری عورتوں کو ہم رکھیں تو ہماری عزت نیلام ہو جائے گی۔ پھر بچوں کے رکھنے کی بات آئی تو بچوں کے بارے میں کہا کہ کل ہمارے بچوں کو سماج کے اندر تانا دیا جائے گا کہ ایک وسق کے بدلے میں تم جو ہے رہن کے طور پر رکھے گئے تھے، لہٰذا ہوتے ہوتے بات یہ آئی کہ تم جو ہے اپنی تلوار، اپنی اسلحہ لا کر رکھ دو۔ یہی موقع تلاش کرنا چاہتے تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ رات کے موقع پر میں اسلحہ لے کر گیا اور آواز دیا، اور ساتھ میں جو ہے اس کا بھائی بھی موجود تھا، اس کا رضائی بھائی بھی موجود تھا، اور جب آواز دی گئی اور پھر میں اندر داخل ہونا چاہا تو اس کی بیوی نے، کعب بن اشرف کی بیوی نے کہا کہ بھلے آدمی ہو، رات نہیں دن نہیں، جب کوئی آواز دیتا ہے چلے جاتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا یہ تو محمد آیا ہوا ہے جو مجھ سے مدد مانگنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا اس آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے، اس آواز میں مجھے خون کی بو آ رہی ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اوپر وار کر دیا اور حملہ کر دیا اور اس کا خاتمہ تمام کر آ گیا۔ تو یہ کعب بن اشرف کا حشر ہوا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ حضرات، آج کے اس زمانے کے اندر، آج کا اس دور کا گستاخ رسول، بدبخت، بدقماش، بدمعاش اور کمینہ پن کی آخری حدود پار کرتے ہوئے، جس نے قرآن کریم کی عظمت کو نیلام، قرآن کریم کی عظمت پر حرف اٹھاتے ہوئے، انگلی اٹھاتے ہوئے چند مہینے پہلے 26 آیتیں قرآن کریم سے نعوذ باللہ نکالنے اور حذف کرنے کی بات کی اور سپریم کورٹ کے اندر بل دائر کیا، لیکن سپریم کورٹ کے ذریعے بھی اسی کو رسوائی ہوئی اور 26 آیتیں نکال کر اس نے قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کر کے گھر گھر پہنچانے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد
اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت سارے اعلانات اور بہت سارے بیانات دیے اور کتاب بھی لکھ دی. نتیجہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور نتیجہ ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کے اپنوں نے اسے بے گھر کر دیا, اس کی ماں نے, اس کے بھائیوں نے, اس کے وطن والوں نے اور اس کے گھر والوں نے, اور پھر اس کے اپنے ماننے والوں نے بھی اسے اپنی ذات سے نکال دیا اور وہ نتیجتاً جو ہے وہ ہندوازم کو اپنا لیا. لیکن آپ نے کل سے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کسی ٹی وی چینل والے نے اس سے سوال کیا کہ تو اسلام چھوڑ کر کیوں آیا ہے, اور تیرا کہنا یہ ہے کہ اسلام سے میں نے نہیں نکلا بلکہ اسلام سے نکال دیا گیا ہے. جب اسلام سے نکال دیا گیا ہے جس کو تو اپناتا تھا آج گالیاں دینے کی وجہ سے تو یہاں آیا ہوا ہے, تو ہم کیسے قبول کریں کہ تو نے ہندوازم کو قبول کر لیا ہے. لہذا نہ وہ ہمارا رہا نہ ان کا رہا جن کے اشاروں پر یہ نارائن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کر رہا تھا, نہ ان کے گھر کا ہوا, نہ اپنوں کا ہوا, نہ غیروں کا ہوا. یہ انجام اس نے دیکھ لیا ہے اور پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور ہم سب کی بدوائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گستاخ وسیم رضوی کا ایسا حشر کرے کہ ساری دنیا اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے. اور ہم حکومت وقت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جتنے مذاہب ہیں یا جتنے مذاہب کے پیروکار ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا انجام جو ہے انجام جو ہے بد ہونا چاہیے, اور ایسا قانون ترتیب دینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی کی ہمت اور کسی کی جرأت نہ ہو, خاص طور پر اسلام کے ماننے والے جو ساری دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد رکھتے ہیں, جن کے دل مجروح ہوئے ہیں, جو اپنی عزت کے اوپر اٹھنے والے ہر ظلم کو برداشت کرتے ہیں, لیکن اسلام اور نبی کی شان میں ہونے والے ظلم کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں حکومت وقت سے بھی, خانون دانوں سے بھی, ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کے ذریعے کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی کر سکے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان و عمل کی باتیں پڑھنے, سننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سیرت نبوی علیہ السلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات یہی ہے کہ اس موقع پر مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے, ہمارے اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے, ہم قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے, ہم یہاں کے قانون کو ہمارے حق کی پامالی جو ہو رہی ہے یا حقوق کی بازیابی کے لیے یہاں کا دستور جن باتوں کی اجازت دیتا ہے اس کے دائرے کار میں رہتے ہوئے ہم ہمارے حقوق کو منوائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو جو کام کرنا ہے وہ اہم ترین کام یہ ہے, نبی علیہ السلام کی سیرت کو جو ہے گھر گھر پہنچانا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جو ہے دفتر آفس نکڑ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانا ہے. ہر دنیا کے ہر وہ زبان جس کو آج کا غیر مسلم بھائی پڑھتا ہے, سمجھتا ہے, سنتا ہے, ان تمام زبانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہنچانا میرا اور آپ کا ایمانی اخلاقی فریضہ بنتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم یہاں اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں, ہماری مسجد سے لگا ہوا پڑوسی نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے, وہ نہیں جانتا تو کوئی بات نہیں. کتنے ایسے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جنہیں خود اپنے نبی کے بارے میں تفصیلات نہیں معلوم ہے. لہٰذا ہم اپیل کرتے ہیں, درخواست کرتے ہیں کہ نبی کی سیرت کو پڑھا جائے, نبی کی سیرت کو پہنچایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا ہوگا. اور پھر ایسے لوگوں سے ہمیں ملنا ہوگا جو اسلام پسند ہیں اور انصاف پسند ہیں, ان کے ساتھ مل کر ایسے قوانین بنانے کی کوشش کرنی ہوگی جس کے ذریعے آئندہ کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام کاموں پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے گستاخ ہیں اے اللہ آپ کی لعنتیں ان پر برسائیے. اے اللہ آپ ان کا ایسا حشر کیجئے کہ اللہ ساری دنیا ان کے عبرت کو دیکھ سکے. اے اللہ وہ نشان عبرت بن جائے. یا اللہ جیسے ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور عتیبہ کا حال ہوا ہے, اے اللہ اس سے برا حال جو ہے ان گستاخوں کا کر دیجئے. اے اللہ ساری دنیا اور ساری حکومتیں دیکھیں کہ آپ کے خلاف اور آپ کے نبی کے خلاف اٹھنے والے قلم کا کیا حشر ہوتا ہے, آپ کے خلاف اور آپ کے نبی کے خلاف کھلنے والی زبان کا حشر کیا ہوتا ہے. اے اللہ ساری دنیا کو آپ بتا دیجئے. اے اللہ آپ کی نبی کی شان میں گستاخی ناقابل برداشت ہے. اے اللہ ہم تمام اہل ایمان اس بات سے مجبور ہیں کہ اے اللہ آج ہمارے پاس وہ تمام چیزیں نہیں ہیں
جس کی وجہ سے ہم جو ہے ان گستاخوں کو جہنم رسید کر سکے. اللہ ہمیں وہ طاقت اور قوت اور صلاحیت عطا فرما کہ جس کے ذریعے ہم جو ہے آپ کی شان میں اور آپ کی نبی کی شان میں اٹھنے والے قلم اور زبان کو توڑ سکے اور کاٹ سکے اور ان کے ہاتھوں کو ختم کر سکے اور ان کو جو ہے زندہ دفن کر سکے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد ملک بر رحیم رب العالمین.